اس جنگ کے لیے وہ نکلتا. لیکن جب یہ نہیں نکلے تو انہوں نے جو بغیر عذر کے گیا وہ مجرم تھا. حضرت کعب، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ 3 صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم کوتاہی کر کے پیچھے رہ گئے. اس میں سے 2 بوڑھے تھے. حضرت کعب صرف لمبے مضبوط تھے، تو ان کا لمبا واقعہ ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا اور پھر مسلمانوں سے سماجی مقاطعہ جس کو ہم بائیکاٹ کہتے ہیں کرنے کے لیے کہا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. سورہ توبہ میں اس کے آیتیں نازل ہوئی. تو یہ منافقین جھوٹ بول رہے تھے اس وقت، تو ان سے اللہ نے کہا اعراض کر لو، آپ نے انہیں جانے دیا. لیکن جب حضرت کعب وغیرہ کی توبہ کی قبولیت کی آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا. تو جھوٹ بولنے والا، جھوٹے بہانے کرنے والا، جس وقت جھوٹے بہانے کر رہا ہے اپنے آپ کو چالاک عقل مند سمجھ کر، تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، لیکن انجام کار اس کا رسوائی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں ہوا. اور سچ بولنے والا، حضرت کعب وغیرہ سچ بولے تو تھوڑا بائیکاٹ اور تکلیف جھیلے، لیکن انجام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی توبہ کی قبولیت کو نازل کیا. اور جس دن توبہ قبول ہوئی، جب حضرت کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ سے تم جنمے ہو، اس دن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ خوش قسمتی والا دن ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے توبہ کو قبول فرمایا. خیر، تو یہ تم سے آ کے قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو، سو ان سے بے توجہی کرو، اعراض کرو، چھوڑ دو. بے شک وہ گندے ہیں تو گندے، اللہ کہہ رہا ہے گندے ہیں، ان کی گندگی اندر ہے، لیکن ظاہر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں فی الحال اس کو قبول کر لو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے ہیں، یعنی ان کی کارستانی اور کمائی کا بدلہ جہنم ہے. یہ ایک آیت پیش کی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے، اور ایسی اور بھی قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافق ہیں. اذا جاءک المنافقون، سورہ منافقین کی پہلی آیت پڑھیے کہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے. تو ان کے دل جب اس پر متفق نہیں ہے تو وہ اصل میں جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہوا. چنانچہ ایسی کئی آیتیں، لیکن ظاہر میں وہ کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہم بارہا سنتے اور بیان کرتے ہیں بخاری مسلم کی، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اس نے اس کی گواہی دی، اس نے اپنی جان و مال کو، اس میں آگے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، تو اس نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لی سوائے اس کے حق کے. آخری جملہ ہے وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا. یعنی وہ ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے، ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس مستطیع ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو ہم اس کو اب چھیڑیں گے نہیں، اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کریں گے. لیکن اگر وہ دل میں ایسا نہیں ہے جیسا ظاہر کر رہا ہے تو حساب اللہ پر. اس حدیث میں بھی